بیٹی اور ساس بہو کے رشتے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور جس طرح آج کل کے ساس اور بہو کے رشتے کو سکھایا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے، اس میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ ڈیلی بیسس پہ یہ 1-2 سیشنز ہوتے ہیں بچیوں کے ساتھ، جس میں بچیاں بتاتی ہیں کہ ساس کے ساتھ جو ہے کیا مسائل چل رہے ہیں، شوہر کے ساتھ کیا مسائل چل رہے ہیں، شوہرز کی کالز آتی ہیں کہ بیویوں کے ساتھ کیا مسائل چل رہے ہیں۔ میں اس میں بڑے درد کے ساتھ آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں تو کوئی یعنی پی این کی جاب پہ بھی نہیں رکھتا اگر ہمیں چائے پینے، پلانے، لانے لے جانے کے آداب نہیں آتے۔ ہم کسی ایسے موٹر سائیکل مکینک سے اپنی موٹر سائیکل کو پنکچر بھی نہیں لگواتے کہ جس کو موٹر سائیکل کو پنکچر نہیں لگانا آتا۔ ہم کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کہ جو MBBS کی ڈگری کا حامل نہیں ہے۔ ہم کسی ایسے وکیل سے اپنے کیس نہیں کرواتے کہ جو وکالت کے الف بے سے نا واقف ہوں۔ اصل میں ہماری تباہی اور بربادی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے ایسی بچیوں کے حوالے یا اپنی بچیاں ایسے بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ ازدواجی رشتوں کی الف بے کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ میرے حقوق و فرائض کیا ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے بیوی کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو خوش کیسے رکھنا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شادی نام ہے شاپنگ کا، مہینہ 1.5-2 مہینے پہلے شاپنگ شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ شادی نام ہے جو ہے وہ ڈانس پارٹی کا، ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ شادی نام ہے کھانا کھانا اور کھانا کھلانے کا، ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ شادی نام ہے جہیز کا، ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ شادی نام ہے جو ہے وہ بنگڑوں کا اور تیل مہندی اور مائیوں کا۔ یہ تو وہ خرافات ہیں کہ جن کا اسلامی تعلیمات میں دور دور تک جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں اگر ہم اپنی بچی کسی بچے کو دے رہے ہیں تو نہ صرف اس بات کو انشور کریں کہ ہماری بچی کو اس بات کا پتہ ہو کہ بیٹا تمہاری شادی صرف تمہارے شوہر کے ساتھ نہیں، ایک خاندان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ وہ صرف ایک نئے مرد کے پاس نہیں بلکہ ایک نئے خاندان کے پاس جا رہی ہے۔ کیا میں نے اس کو سکھایا کہ بیٹی شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ کیا میں نے اس کو سکھایا کہ بیٹی اپنے شوہر کے والد کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے؟ کیا میں نے اس کو سکھایا کہ بیٹی اب میں تمہارا باپ یا میں تمہاری ماں نہیں ہوں، جس کے گھر تم جا رہی ہو اب وہ تمہارے والدین ہیں، کیونکہ باقی ماندہ زندگی تم نے ان کے ساتھ بسر کرنی ہے۔ کیا میں نے اس کو سکھایا کہ بیٹی اپنی نندوں کے ساتھ، اپنی درانیوں اور جٹھانیوں کے ساتھ تم نے کس طرح کا بیہیویئر رکھنا ہے؟ کیا میں نے اپنے بچے کو بتایا کہ بیٹا جو تمہارے گھر میں بیوی آ رہی ہے اس کی رسپانسبلٹی اب تمہاری ہے، اس کے احساسات، کیفیات، جذبات یہ سارے تم نے اب مینٹین کرنے ہیں۔ اس کو کیا ہم نے سکھایا کہ بیٹا اگر بیوی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو معاف کرنا، درگزر کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے؟ کیا ہم نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ بیٹی اگر ناراض ہو جاؤ گی تو ناراض ہونا عائشہ کی سنت ہے؟ ہم نے اپنے بیٹے کو سکھایا کہ بیٹا اگر بیوی روٹھی ہوئی کو منا لو گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ کیا ہم نے اپنے بیٹے کو سکھایا کہ اپنی ساس کی عزت کس طرح کرنی ہے؟ کیا ہم نے اس کو سکھایا کہ اپنے سسر کی عزت کس طرح کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو جو تعلیم دی کہ تم نے اب شوہر کے ساتھ، شوہر کے خاندان والوں کے ساتھ، ان کے اہل و عیال کے ساتھ کس طرح یہ ہم نے چیزیں سکھائیں؟ نہیں سکھائیں۔ ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ ساس اور بہو جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی دشمنی کی حامل ہیں۔ ہم نے یہ سکھایا کہ اگر ہم مرد ہیں تو سسرال والوں کی جو ہے وہ گردن جھکی اور ان کے کندھے ہمارے سامنے جو ہے وہ جھکے رہنے چاہیے۔ ہم جو مانگیں وہ دیں، ہم جو خواہش کریں وہ پوری کریں۔ ہم نے بیٹیوں کو یہ سکھایا کہ تم نے اپنے شوہر کو نیچے لگا کے رکھنا ہے اور ساس کو اپنے انڈر کرنا ہے، یا یہ کہ ساس اور بیٹے میں یعنی ماں اور بیٹے میں جدائی کر کے تم نے اپنا ایک الگ سے سیپریٹ اپنا انڈیپینڈنٹ نظام جو ہے وہ قائم کرنا ہے۔ یہ تو ہم نے سکھایا، لیکن ہم نے یہ سکھایا کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بالکل نہیں سکھایا۔ کیا ہم نے اپنی بیٹی کو رخصت کرنے سے پہلے اس کو کوئی نصاب پڑھایا؟ کیا اپنے بیٹے کو جب وہ نئی شادی کر رہا ہے ہم نے اس کو کوئی نصاب سکھایا؟ بالکل بھی نہیں سکھایا۔ اور جب ہم بتائیں گے کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ حدیث، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، بیٹا تم اس وقت سب سے بہترین شوہر بنو گے کہ جب تم اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہترین شخص ہو گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین شخص ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جو اپنے شوہر کے لیے سجتی سنورتی ہو، اس کے آنے پہ خوش ہوتی ہو، زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، اپنے شوہروں سے زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ ہم نے یہ سکھایا۔ جب یہ سکھائیں گے کہ بیٹی اب تمہاری ماں وہ نہیں ہے کہ جس کے گھر سے تمہیں رخصت کر دیا، اب اصل تمہاری ماں وہ ہے کہ جس نے 25 سال ایک نوجوان کو پالا، اس کے پیمپر تبدیل کیے، اس کے گیلے پہ سوتی رہی، اس کی تنگی تکلیفیں پریشانی مجبوریوں میں راتوں کو جاگتی رہی، بیٹا اس نے پال پوس کے ایک 25 سال کا نوجوان تمہارے حوالے کر دیا۔ اب کیا تم اس کے ساتھ شفقت محبت سے پیش نہیں آؤ گے؟ جب ہم سکھائیں گے تو بالکل جو ہے یہ ہوگا۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور اس میں یعنی مزید بات ہوگی، لیکن اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سبق ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک عورت جس کا گھر کیا ہی قریب تھا کہ بس اب سب کچھ تباہ ہو جانے والا ہے، اس عورت نے فیصلہ کیا کہ یا تو میں گھر چھوڑ دوں گی یا شوہر سے طلاق لے لوں گی، جو کہ وہ نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی وہ چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی چیز آتی تھی کہ ہم الگ ہو جائیں۔ وہ اس کی ماں نہیں چاہتی تھی اور اس کا شوہر بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے پاس ایک ہی حل تھا کہ کسی طرح سے وہ اپنی ساس کو قتل کر دے۔ ایک حکیم کے پاس وہ دوائی کے لیے جایا کرتی تھی، اور دوا کے بہانے وہ گئی حکیم صاحب کے پاس، اور اس سے کہا کہ حکیم صاحب میری ساس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، کیا ممکن ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی ایسی دوا تجویز کر دیں کہ جس کے کھانے سے وہ چند دنوں میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے؟ اس نے کہا کہ بیٹا میں کر سکتا ہوں، لیکن اس طرح تو تم پکڑی جاؤ گی، تمہارے اوپر قتل کا مقدمہ چلے گا، جب قتل کا مقدمہ چلے گا شوہر دوسری شادی کر لے گا اور تم ساری زندگی اندر، اور والدین بہن بھائی رشتہ دار سارے پریشان، ان کے لیے تم ایک ان کے ماتھے کا کلنک ثابت ہوگی، کیا تم ایسی چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم سلو پوائزننگ کرتے ہیں، آپ نے اس کو جو ہے وہ سلو پوائزننگ کبھی کبھار وہ چیزیں دینی ہے تھوڑی تھوڑی سی، تو ایک دن تمہارا کام ہو جائے گا، لیکن اگر تم ویسے اس کو کھلاؤ گی تو وہ کھائے گی نہیں۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے یہ کرنا ہے کہ جو اس کی مرغوب غذائیں ہیں نا، جس کو وہ پسند کرتی ہے، اس کی فیورٹ ڈشز، اس کے ذریعے ان کو کھلاؤ۔ مثلا اس نے اس پہ جب کام شروع کیا تو اس کو ناشتے میں سیری پائے پسند تھے، تو اس نے سیری پائے بہت بہترین کر کے پکائے، اس میں وہ جو ہے وہ جو پاؤڈر حکیم صاحب نے دیا تھا وہ ڈالا اور اس کو کھلا دیا۔ دوپہر میں کہا کہ ماں جی آپ میٹھے میں کیا لیں گی؟ ماں جی نے کہا کہ حلوہ، ان کو حلوہ، رات کو دودھ، اسی طرح روزانہ نئی ڈشیں جو ہے وہ پکاتی گئی، اس میں کھلاتی گئی۔ اور ایک دن اس کی نندیں آئیں تو اس کی نندوں نے کہا کہ سنائیے بہو رانی کا، تو اس نے کہا کہ خبردار، وہ میری بہو نہیں ہے، وہ میری جتنی خدمت کرتی ہے اور وہ میری بیٹیوں سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہے، اور اگر کسی نے اس کے خلاف کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جب بہو نے یہ اپنی ساس کا ایٹیٹیوڈ دیکھا تو باغی حکیم صاحب کے پاس، اس کا کہ حکیم صاحب مجھے تو ساس کی صورت میں ایک بہترین ماں مل گئی ہے، وہ تو میرے شوہر سے بھی میرے بارے میں لڑتی ہے، میری نندوں سے میرے بارے میں لڑتی ہے، میرا بیٹیوں کی طرح خیال رکھتی ہے، اور ہم میں ایک ایسی دوستی جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے کہ نہ اب میں اس کو چھوڑنا چاہتی ہوں نہ وہ مجھے چھوڑنا چاہتی ہے۔ حکیم صاحب وہ جو میں نے اس کو زہر دیا ہے اس کا کوئی تریاق کیجیے۔ اس نے کہا کہ بیٹی وہ زہر نہیں بلکہ باداموں کا پاؤڈر تھا، تمہیں بتانا سمجھانا دکھانا یہ مقصود تھا کہ جب تم اپنی ساس کی ماں کی طرح خدمت کرو گی نا تو وہ بھی تمہیں بیٹیوں کی طرح محبت کرے گی۔ بس یہ تمہیں سبق دینا تھا۔ آج اصل میں ہمیں اپنے نوجوان نسل کو، بچوں کو، بچیوں کو یہ بتانے کی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پیار دو گی تو پیار ملے گا، نفرت بوئیں گے تو نفرت ہی کاٹنی پڑے گی۔ یہ حکیم جالینوس کا ایک کال ہے، ان کے شاگرد نے ان سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج محبت سے ممکن ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اس کو آزمایا بھی ہے۔ تو کہا کہ اگر کہیں علاج میں محبت کارگر ثابت نہ ہو تو کیا کریں؟ تو کہا کہ پھر محبت کی مقدار بڑھا کے دیکھو، کام ہو جائے گا۔ تو میں اپنی نوجوان نسل سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیں تو صحیح کہ میاں بیوی کے حقوق و فرائض کیا ہیں۔ میرا معاملہ، مردوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بیویوں کی کتاب پڑھ رہے ہیں کہ بیویوں کے اوپر ہمارے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، اور بیویاں شوہروں کے حقوق کی کتاب پڑھ رہی ہیں کہ ان کے اوپر ہمارے حقوق کیا ہیں۔ اپنے حقوق اللہ سے مانگیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تمہیں تمہارے حقوق نہ مل رہے ہوں
تو رات کو مصلی بچھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے حقوق مانگ لو، لیکن تم نے جو حقوق کی ادائیگی کرنی ہے وہ کرتے رہو۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے میاں بیوی کی محبت کے حوالے سے۔ ایک شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے جو ہے وہ نہایت محبت کیا کرتے تھے، لیکن نہایت غریب بھی تھے۔ بیوی کے ماشاءاللہ بڑے بڑے بال تھے، اور اس کے شوہر کی خواہش تھی کہ کبھی میں اس کو ایسا کلپ لا کے دوں کہ جس میں یہ اپنے سارے بال سمیٹ کے اس کو کلپ کر لیا کرے۔ اور شوہر کے پاس ایک ایسی گھڑی تھی کہ جو محض ڈائل تھا، اس کا سٹریپ نہیں تھا۔ ایک دن چشمہ فلک نے خوبصورت منظر دیکھا کہ وہ عورت بازار میں گئی اور اس نے اپنے بالوں کو کاٹ کے بیچا، اور ان بالوں کو بیچ کے اس نے سٹریپ لیا تاکہ میں اپنے شوہر کو دوں، تاکہ وہ اپنی گھڑی میں وہ سٹریپ فٹ کر کے اپنے ہاتھ پہ، اپنی کلائی پہ اس گھڑی کو خوبصورت سجا سکے۔ جب وہ اپنے بالوں کو بیچ کے سٹریپ لے کے گھر جاتی ہے تو اس کے شوہر نے ایک عجیب منظر اس کو دکھایا۔ اس نے کہا کہ وہ میں اپنا ڈائل بیچ کے تمہارے بالوں کے لیے کلپ لے کے آیا ہوں، اور اس نے کہا کہ اللہ کے بندے وہ بال بیچ کے تو تمہارے ڈائل کے لیے میں سٹریپ لے کے آئی ہوں۔ تو یہ ہمارے اندر ایسی محبت ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے ہم جو ہے وہ تڑپیں، اور ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں ایسا یعنی جذبہ قربانی ہونا چاہیے، احسار، اور جو ہے وہ ہمدردی ایک دوسرے کے لیے ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب انشاءاللہ اس پہ ہم پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، قرآن و سنت کے چشمے میں یہ جب ہمیں صاف اور شفاف پانی میسر آئے گا تو یہ ضرور ہماری زندگی کی غلاظتوں کو دور کرے گا اور ہمیں طاہر اور مطہر کر دے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن و سنت کے چشمے میں ہمیں ضرور غوطہ زن ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آمین آمین، بارک اللہ فیکم۔ جزاک اللہ خیر وارث بھائی کہ آپ سے بہت ٹائم بعد ملاقات بھی ہوئی، اور آپ نے بڑے خوبصورتی سے تمام باتوں کو پیش کیا۔ الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے تمام ایفرٹس کو قبول فرمائے، اور جو حقوق الناس کا ادارہ آپ کا ہے ماشاءاللہ جس طرح آپ لے کے چل رہے ہیں، اور آپ کا بھی نیو مسلم کمپلیکس بن رہا ہے، اس کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی ہمیشہ غیبی مدد فرمائے، اور آپ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، آپ کی پوری ٹیم کے لیے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے ہمیشہ کی طرح، آپ کے جو پیارے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ کے دین کی وجہ سے، اور آپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے نیو مسلم برادر ہیں، ان کے لیے آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ دعائیں کریں۔ کچھ لوگ اللہ شادی کے سبحانہ لیے وتعالیٰ پریشان دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ اللہ جتنی یعنی ہماری حاجات ہیں اس کو خزانہ غیب سے قبول و منظور فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیب سے مدد فرمائے۔ اللہم انصر مسلمین فی کل مکان، اللہم انصر مجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہماری بھی دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کے تمام ایفرٹس کو قبول فرمائے، اور آپ سب کو جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پینا نصیب فرمائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔